السلام علیکم ناظرین پاکستان کی سیاست کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور اکثر ہم بہت سارے کرٹکس یہ چیز کہتے ہیں تمام سیاستدانوں کو کہ اپنے الفاظ جو ہے وہ اس طریقے سے بولیں یا اپنے کام اس طریقے سے کریں کہ کل کو اپنے وقت میں اگر آپ کو وہ چیز سفر کرنی پڑے ایز اے اپوزیشن تو آپ وہ برداشت کر سکیں۔ سہیل بڑائی صاحب نے ونڈر بوائے کا ایک نئی ڈیبیٹ جنم جو ہے لینے لگی۔ اسی کے ڈیبیٹ کے جنم لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے ایوان صدر کے اندر صحافیوں کو بلا کر دیگر سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ایڈریس کیا، اور اس میں یہ کہا کہ سندھ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، سندھ کمپیریٹیولی باقی صوبوں سے کس طریقے سے ٹیکس کلیکشن ایٹسیٹرا چیزوں میں ہم نے بتایا۔ اب ڈیفرنٹ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ونڈر بوائے بننے کی کوشش ہے بلاول بھٹو کی، لیکن اصل ونڈر بوائے جو ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت جلد آپ کو یہ چیز سامنے نظر آئے گی کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی چہرہ باہر نکالا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دیر از اے پاسبلٹی۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونا، یہ بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیک شگون ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب 2 ویک پہلے اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نے جب کہا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑی ہو کے کہ ہم بانی سے ملاقات کی ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی، تو بانی کی یقین دہانی ملاقات کی ہو جانا، اپوزیشن لیڈر کا منتخب ہو جانا محمود خان اچکزئی کا، اس کے بعد کراچی کے اندر جس طریقے سے عوامی پذیرائی سہیل افریدی کو، اور وہاں پہ جس طریقے سے عوام باہر نکلی، اور اپ کمنگ 8 فروری کا یہ اسٹریٹ موومنٹ اور پہیہ جام ہڑتال ہونے جو جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نواز گروپ کے لیے، مطلب کہ ہماری حکومت وفاق کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے اس کو فیس کرتی ہے۔ 8 فروری کو اگر پاکستان تحریک انصاف پریشر بلڈ کرتی ہے تو اس میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ونڈر بوائے، جس ونڈر بوائے کی سہیل بڑائچ بات کر رہے تھے، اور جس سہیل بڑائچ نے جس ونڈر بوائے کی بات کی ہے، اور جس نظام کو ایک ایسا چہرہ چاہیے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف میں سے عمران خان جو ہے وہ پھر جیل سے باہر آ کے نظام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پریشر بلڈنگ نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت رائٹ ناؤ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی نے جنم لیا ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ اقرار و لحسن صاحب کر رہے ہیں، اور دیگر جماعتوں کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک سننے میں آئی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے یا شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے، وہ ان کو جس طریقے سے پرفارمنس دینی چاہیے وہ پرفارمنس وہ دے نہیں پا رہے نظام کو، کیونکہ ریاست اس وقت خود سب کچھ سنبھال رہی ہے۔ اب ریسنٹلی جس طریقے سے DGISPR صاحب نے تو وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو تھا اس کو جو ہے وہ اس کو ابالش کیا، تو یہ کام حکومت کا ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہماری سیکیورٹیز ایجنسیز کر رہی ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، لیکن اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ زرداری صاحب اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیل رہے ہیں، وہ بیک ڈور پہ اس طریقے سے گیم کھیل رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں کوئی پذیرائی نہ ملے، ناکامی ملے، عوام ان سے سوال کرے تاکہ ان کے لیے پولیٹیکل سپیس بن سکے۔ اس وقت تینوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوڑ میں ہیں، جو اپ کمنگ ریزلٹس اگر 28ویں ترمیم ہے یا کہ بجٹ ہے یا 8 فروری ہے، یہ 3 ایونٹس بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ میں 8 فروری کی بات کروں، پھر ہم بجٹ کی بات کریں جو اپ کمنگ بجٹ ہے، اور تھرڈلی 28ویں ترمیم اگر ہوتی ہے تو اس میں NFC اور صوبوں کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ بہت بڑی الارمنگ ہوگی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔